الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہو جائیں گے، تیرے مخالفین بھی فوت ہونے والے۔ موت جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ باقی رہے گا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قائم دائم ہے، قائم دائم رہے گا۔ بندہ دنیا میں آیا، اسے تو جانا ہے۔ موت کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیر سارے مقدر کیے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے تحت پیدا کی ہے۔ اسباب مہیا ہوتے ہیں، انسان کا کام ہوتا ہے۔ اسباب مہیا نہ ہوں تو دنیا میں انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب رہا اسباب مہیا کرنا، یہ انسان کے بس کی بات۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاونت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسباب مہیا کرتا ہے۔ اسی کا نام ہے مسبب الاسباب، اسباب کو تیار کرنے والا۔ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کوئی اسباب نہیں، لیکن ایسے سبب بن جاتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سبب موجود ہوتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے مخاطب کر کے جنگ بدر کے موقع پر تسلی دی صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گھبراؤ نہیں، تم اگر تھوڑے ہو تو 3000 فرشتوں کا لشکر ہم آپ کے معاملت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ ہم 5000 کا لشکر تمہارے مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب فرشتہ تو مد مقابل 1000 آدمی تھا، فرشتہ تو ساری کائنات میں ساری دنیا کے لیے ایک ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حوصلہ اور تسلی کے لیے 5000 فرشتوں کا اعلان فرمایا، اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ قابل غور ہے۔ 5000 فرشتوں کا اعلان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، 5000 فرشتوں کے آ جانے کے بعد بھی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد فرشتے نہیں کر سکتے۔ 5000 فرشتے مدد کے لیے بھجوائے گئے، ان 5000 فرشتوں کے آ جانے کے بعد اعلان فرمایا کہ مدد اللہ کرے گا، فرشتے نہیں کریں گے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو پھر کام ہوگا، ورنہ ان کا آ جانا اس وقت تک بیکار ہے جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہو۔ اسباب کا مہیا ہو جانا بیکار ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید نہ ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوگی تو کام آگے بڑھے گا۔ کوئی بھی کام دنیا میں لے لو، دنیا کا، دین کا، زندگی میں کسی طرح کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ چھٹے گا بے برکتی آ جائے گی، کام نہیں ہوگا۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اب اس کی اپنی ثوابدید اختیارات اس کے سب ختم، اور دوسروں کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہیں اس کو ننگا چھوڑ دیں، چاہے اس کو جنگل میں پھینک دیں، چاہے اس کو غسل کریں، اس کو غسل نہ دیں، جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، قبر کھودیں نہ کھودیں، گڑھا کھود کے اس کو پھینک دیں اس کے اندر، یہ پچھلوں کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین نے انسانیت کا احترام کیا ہے، انسانیت کا احترام کیا ہے۔ حکم ارشاد فرمایا کہ مردہ فوت ہو گیا، اب اس کا احترام زندوں پر لازم ہے، جس طرح زندہ انسان کا احترام دوسروں پر لازم۔ فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، کسی مردہ کی ہڈی توڑنا
اتنا ہی سخت گناہ ہے جس طرح کسی زندہ کی ہڈی توڑنا گناہ، جس طرح کسی زندہ کی ہڈی توڑ دینا یہ گناہ ہے۔ اس کا قصاص بھی ہوگا، اس کا بدلہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں توبہ کے بغیر وہ بندہ پہنچ گیا، وہ اس کو گرفتار کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے مردہ کی ہڈی توڑ دی تو اتنا ہی بڑا گناہ۔ احترام، عزت، وقار اس کا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب آداب بتائے، فرمایا فوت ہونے کے بعد کا نامہ اعمال رک گیا، اب وہ خود عمل نہیں کر سکتا، البتہ اس کے زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ وہ دیر تک بھی قائم رہ سکتا ہے اور وہیں سٹاپ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کے بعد بھی ہوتا رہے، کوئی دوسرا کرتا رہے یا وہی اسی کا کام آگے بڑھتا رہے، تو پھر تو اس کا نامہ اعمال جاری ہے، ورنہ تو سٹاپ۔ اب پیچھے رہ جانے والوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کی قبر کا بندوبست کریں، اور ساتھ ہی اس کے غسل، اس کے کفرانے کا، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھ کے دفنانے کا بندوبست کریں۔ اور یہ کام اتنی جلدی ہونا چاہیے، اتنی جلدی کہ جب میت تیار ہو جائے، قبر تیار ہو جائے، اب کسی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی بلا کے حکم ارشاد فرمایا کہ علی 3 کام ہیں، ان 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی، اسپیشلی حکم ارشاد فرمایا دیر نہیں کرنی۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ اب اگر امام وقت نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، دیر سے پڑھاتا ہے، تو پھر جماعت کا انتظار نہیں کرنا، آپ اپنی اکیلے میں پڑھ لیں، بھلے گھر میں پڑھنی پڑے گھر میں پڑھ لیں، اپنے اکیلے میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ وقت سے دیر نہ کریں، اول وقت ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی جو انسان کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہوگا، سب سے بڑا عمل ہوگا، وہ نماز لے اول وقت ہے، نماز اول وقت میں، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، فوری طور پر نماز ادا۔ نمبر 2، بچی یا بچہ جب اس کا رشتہ مل جائے پھر تاخیر نہ انتظار کرو کہ فلانا آئے گا تو پھر ڈولی اٹھے گی، کوئی انتظار نہیں۔ اس کے لیے نہ جہیز کا، نہ تیاری کا، نہ بندوبست کا، نہ ادھر ادھر کا، کوئی انتظار نہیں، فوری طور پر۔ ہجرت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنا گھر بار سب مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے، بیوی بچے وہیں رہ گئے، مال اسباب وہیں رہ گئے، تاجر پیشہ آدمی تھے، بہت مال تھا۔ فوت جب ہوئے ہیں اس وقت بھی اللہ پاک نے بڑے مال سے نوازا تھا، بہت خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد جب وہاں پہنچے تو چند دنوں کے بعد دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ کے اثرات، کیونکہ کپڑوں پر رنگ کچا ہوتا تھا، دلہن کے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست کیا جاتا تھا اور اس کو رنگ دیا جاتا تھا مختلف انداز میں۔ وہ کپڑوں سے رنگ لگ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عبد الرحمن شادی کی ہے کہ جی ہاں۔ میں کم سوکتا، کتنا اس کو حق المہر دیا ہے؟ عرض کیا جی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ میں اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا، بھلے 1 بکری کا کریں، سر ولیمہ 1 بکری کا کر لے، چند دوستوں کو بلا ولیمہ ضرور کر۔ میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ تعلق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، ہر شے چھوڑ کے اکیلے، اور بے تعلقی کتنی ہے کہ شادی میں ان کو نہیں بلایا، تعلق کتنا ہے، اور یہاں آ کے بے تعلقی کتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں نہیں بلایا۔ کیوں؟ یہ انسانی ضرورت ہے۔ جس طرح مرد کی ضرورت ہے شادی کرنا، اس طرح عورت کی بھی ضرورت ہے شادی کرنا، دونوں کی ضرورت ہے۔
کھانا کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کا انتظار کیا جائے، ضرورت ہے کھانا کھانا، کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک، کسی کو بلایا ہے تو ٹھیک، نہیں بلایا تو ٹھیک، اپنی ضرورت کے مطابق اپنا کھانا کھائیں۔ اسی طرح شادی، فرمایا جب رشتہ مل جائے پھر انتظار نہ کریں، جلدی سے جلدی۔ بات چل نکلی ہے، عرض کر دوں، فرمایا عورت وہ بابرکت ہے جس کا حصول آسان ہو، شادی وہ بابرکت ہے جس شادی کے لیے پریشانی نہ اٹھانا پڑے، آسانی سے ہو جائے، سکھ سے ہو جائے۔ ہمارے یہاں ہندوانہ رسموں کو اندر لا کر، اسلام کے اندر لا کر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئی۔ فرمایا جب رشتہ مل جائے پھر انتظار نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب میت تیار ہو جائے پھر انتظار نہ کریں، فوری طور پر۔ قبر اور میت یہ دونوں چیزیں، ادھر قبر تیار ہوئی، ادھر میت تیار ہو گئی، نہلا دیا، کفنا دیا، بس اب کسی کا انتظار نہیں۔ اس کے دوران جو آ جائے، جو نہیں پہنچ سکا نہ پہنچ۔ منہ دیکھنا ہمارے یہاں اتنا رواج بن گیا ہے، اتنا رواج بن گیا ہے کہ یہ غیر شرعی رسم بن گئی۔ غیر مرد کا منہ دیکھنا، غیر عورت کا منہ دیکھنا، راستے میں روک کے منہ دیکھنا، قطعاً شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا گیا، 3 دن تک لاشائے مبارک حجرے میں پڑا رہا، اس کے بعد اس کو دفنایا گیا۔ اس کی وجہ کہ جنازہ تو پڑھا نہیں جا سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھے گا؟ کس بندے میں کائنات میں جرت ہے کہ وہ اللہ سے کہے اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کو بخش دے۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ بندہ اللہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں بڑھوتری پیدا کر دے۔ ان کان مسیئا فاغفر لہ، یا اللہ اگر یہ بندہ گناہگار تھا تو پھر اس کو بخش دے۔ کس میں جرت ہے یہ بات کہنے؟ کون کہہ سکتا ہے یا اللہ اگر یہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لاش، یہ میت اگر یہ گناہگار تھا تو اس کو بخش دے؟ کس میں یہ جرت ہے؟ اس لیے اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا۔ پہلے مرد، حجرہ چھوٹا ہے، 10 آدمیوں کی ٹولی اندر جاتی، درود پڑھ کے واپس۔ اس کے بعد پھر عورتوں کی باری لگی، پھر بچوں کی باری آئی۔ جب تقریباً مدینہ اور قریب گرد و نواح کے لوگ 3 دن تک شب و روز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن محرم اور غیر محرم کا لحاظ رکھنا۔ عورتیں روک لیتی ہیں، منہ دیکھنا ہے، میت ہے جی منہ دیکھ، پھر تیرا کیا لگتا ہے، کیوں دیکھنا ہے؟ غیر محرم کو کیوں دیکھنا ہے؟ لیکن چونکہ زندگی میں، معاشرے میں، گھروں میں، برادری میں پردے کا رواج نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی، نہ دکھانے والوں کو حیا آتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے کیوں دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا، غلط۔ فرمایا جب میت تیار ہو جائے پھر انتظار نہیں کرنا، فوری طور پر۔ اگر وہ نیک ہے تو جلدی اس کو اس کے گھر پہنچاؤ، یہاں نہ رکھو اس کو، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھوں سے بوجھ اتارو، یہاں نہ رہے، اپنے کندھوں پر بوجھ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ نہلانے کا وقت آیا، نہانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، دیگر محدثین نے حضرت بی بی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی۔ غسل دینے کے لیے مستورات میں ذمہ دار تھیں بی بی ام عطیہ، وہی یہ روایت بیان کرتی فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغسلنا، اس کو نہلاؤ 3 دفعہ، 3 دفعہ سے کم نہیں، 3 دفعہ۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو 5 دفعہ نہائیں، 5 دفعہ نہلائیں۔ اگر ضرورت محسوس کریں مزید تو 7 دفعہ نہلائیں، 7 دفعہ سے زیادہ نہیں،
بس یہ آخری حد. ان 3 گنتیوں سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو نہلانا کم سے کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ. کیونکہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بیری کے پتے استعمال کیے گئے. فرمایا بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ان کو ابالو یا ان کو کوٹ کے پانی میں ڈالو. اس کے ساتھ صابن کا کام لیا جاتا ہے. جسم پر میل کچیل بیری کے پتوں سے ملا ہوا پانی وہ زیادہ صفائی کر دے. اب اگرچہ صابن، شیمپو اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری میسر آ گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان ہے، اس فرمان کے مطابق سنت طریقہ یہی ہے. بھلے کسی بندے کے پاس بے شمار چیزیں جسم کی صفائی کے لیے میسر ہوں، بیری کے پتے ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جہاں کہیں نہیں مل سکتے، بالکل ہے ہی نہیں، دور تک بھی کوئی چیز نہیں، بڑے بڑے شہروں میں وہ اندر وسط میں بیٹھے ہیں، کہیں بیری کا درخت نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ اگرچہ حالات وسائل میسر ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا پرابلم نہ کر سکے بندہ یا نہ حالات اجازت دیں تو کوئی حرج نہیں، صابن سے کام چلایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے پھٹے پر میت کو لٹا کر پھٹا پہلے دھو لیا جائے. اس کے بعد میت کو لٹا کر ہلکے ہلکے اس کے پیٹ پر دباؤ دے کے تھوڑا تھوڑا مسلا جائے پیٹ کو. چونکہ وہ اعصاب ڈھیلے ہو چکے ہیں جن اعصاب کو کی بنیاد پر بندہ کسی چیز کو روک سکتا ہے. اب وہ اعصاب کام نہیں کر رہے، فضلہ آسانی سے نکل کر کچھ ہے تو ختم، اس کی صفائی کر دی جائے. اس کے بعد ہاتھ پہ کپڑا باندھ کے پہلے سب سے استنجا کرایا جائے. استنجے کے بعد پھر سب سے پہلے وضو کا مرحلہ ہے. وضو اس کا طریقہ وہی ہے جو جنابت کے وضو کا غسل فرض کا طریقہ ہے. جنابت کے غسل کا طریقہ سب سے پہلے دایاں ہاتھ پونچھی تک دھویا جائے گا، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا. اس کے بعد روئی ہے تو اس کو بھگو کے دانت وغیرہ ہونٹ منہ چونکہ بند کیا ہوا ہوتا ہے، کھلتا نہیں ہے، اور اندر پانی ڈالا بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، باہر کس طرح نکلے گا. یہ اتنے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، ہونٹ اندر سے صاف کر لیے جائیں، لیکن اس کے اندر یہ دھیان رکھا جائے کہ وضو میں کوئی بھی عضو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھویا جا سکتا. پھر ناک میں وہی کپڑا یا روئی پانی میں بھگو کر ناک صاف کر لیا جائے، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں. اس کے بعد پھر منہ دھویا جائے، پہلے دائیں جانب بائیں جانب، بازو دھو لیے جائیں کونیوں تک. اب سر کا مسے کی ضرورت نہیں. سر کے مسے کی بجائے 3 بک پانی ڈال کے سر پہ بالوں کے اندر اس کے سر کی جلد کو تر کرنا ہے. بالوں کے اندر جلد کو تر کرنا ہے. پاؤں دھونے کی باری آخر میں آئے گی. اب اس کو نہلانا شروع کیجیے. کروٹ دلا کے جسم پر سطر پر ایک موٹا کپڑا ڈال دیجیے تاکہ سطر ننگا نہ ہو. بائیں کروٹ میں دائیں کروٹ اوپر آ جائے، بائیں نیچے چلی جائے. بائیں کروٹ پر لٹا کر سائڈ میں اوپر پانی ڈالا جائے تاکہ جسم سارا بھیگ جائے اور وہ ہاتھ سے مسل کر اس کو گیلا کر لیا جائے. یہ اسی پانی کے ساتھ. اس کے ساتھ اگر صابن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو صابن ضرور لگائیے. کسی اور ذریعے سے جسم کی صفائی کرنا مقصود ہے تو وہ استعمال کر. وہ سائڈ مکمل ہو گئی پاؤں تک، پھر وہ سائڈ نیچے لے آئیے اور بائیں سائڈ اوپر آ جائے. پھر اس کو صاف کریں اچھی طرح پورا سر سے لے کر پاؤں تک. دوسری دفعہ پھر دائیں کروٹ اوپر آ جائے، بائیں نیچے چلی جائے. اب صابن کی ضرورت ہے تو ضرور استعمال کیجیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو اچھی طرح پانی پھر بائیں طرف. پھر تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دو 3 مرتبہ. وَجَعَلْنَا فِي آخِرِهِنَّ كَافُورًا.
جہاں آپ نے غسل مکمل کرنا ہے 3 باری کے بعد، 5 کے بعد، 7 کے بعد، آخری مرتبہ جو غسل دینا ہے، آخری مرتبہ جو پانی ڈالنا ہے، اس کے اندر کافور ڈالنا ہے۔ کافور کی وجہ محدثین نے ذکر کی ہے کہ جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم پھیل جاتا ہے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ماسکہ ہوتی ہے، وہ جسم کو اکٹھا رکھنے میں معاونت کرے۔ فرمایا آخر میں جو پانی لے کے اس پہ ڈالنا ہے، اس کے اندر کچھ کافور ملا لیجیے، اس پانی کے ساتھ آخری غسل دیجیے، 3، 5واں یا 7واں جو بھی کرنا ہے۔ طاق ہوں جفت نہ ہوں، غسل طاق ہوں جفت نہ ہوں۔ آخری مرحلے پر جب وہ کافور جسم پر اچھی طرح مسلا گیا، اب آخر میں اس کے پاؤں دھونے، آخر میں اس کے پاؤں دھونے، یہ غسل مکمل ہو۔ اب اس کے بعد 3 چادریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ اگر تم محسوس کرو تو اس کو غسل دینا۔ جب غسل دے کے فارغ ہو جائیں تو پھر مجھے بتانا۔ آپ سے ارشاد فرمایا مجھے بتانا۔ اطلاع دی گئی کہ جی بچی کو غسل دے دیا گیا ہے، فارغ ہو گیا۔ آپ نے اپنا تہبند جو باندھا ہوا تھا وہ آپ نے اتار دیا، دوسرا تہبند پہن لیا، اور فرمایا یہ تہبند اس کے کفن میں ایسے انداز میں رکھیں کہ جسم کے ساتھ یہ کپڑا لپٹے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ اس کو 7 دفعہ تک غسل دینا ہے، اس وقت کپڑا نہیں دیا، اخیر میں آپ نے اپنا تہبند اتار کے وہ اس کو دیا، تاکہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا اور اس کی برکت فوری طور پر اس جسم کے ساتھ لگ کر برکت کا حصول ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے۔ آخر میں آپ نے وہ کپڑا دیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 چادریں مرد کی ہوں یا عورت کی، کفن میں صرف 3 چادریں ہوں گی، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ 3 چادریں آئیں گی۔ چادر اگر ایک ہی اچھے بڑے بر والی ہے تو ایک ہی رہنے دیجیے، سینے کی ضرورت نہیں، اور اگر کپڑے کا بر چھوٹا ہے تو اس کو درمیان سے سی کے اس کو زیادہ چوڑا کر لیا جائے تاکہ جسم کے اوپر اچھی طرح لپٹ جائے۔ لمبا اتنا ہو کہ جتنا وجود ہے کچھ تھوڑا حصہ سر کی طرف اوپر بچ جائے، کچھ تھوڑا حصہ پاؤں کی طرف بچ جائے، تاکہ اس کو اچھی طرح باندھ کر مکمل جسم کو، پورے جسم کو ڈھانپ دیا جائے۔ 3 چادریں، ایک پھر اس کے اوپر دوسری، پھر تیسری، اس طرح بچھا دی جائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا اس کا یہی طریقہ کار تھا۔ 3 چادریں بچھا دی گئیں، اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ وہ دھاری دار چادریں تھیں، نئی چادریں تھیں، وہ روئی کی چادریں تھیں، سہولیہ یمن کی بنی ہوئی، یمن میں سہولیہ علاقہ وہاں کی بنی ہوئی چادریں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک، پھر دوسری، پھر تیسری چادر، سب سے پہلے جو اوپر والی چادر ہے اس کو دائیں طرف سے پہلے الٹ کر پورے جسم کے اوپر یوں ڈھانپ دیا جائے، پھر بائیں طرف سے اس کو اٹھا کر دائیں طرف اس کو لے آئے۔ یہ پہلی چادر اس طرح لپٹ گئی، پھر دوسری چادر اسی طرح اس کو لپیٹ دیا جائے، پھر اسی طرح تیسری چادر پہلے بائیں طرف سے، پھر پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے الٹ کر رکھ دیا۔ بس مرد کا کفن مکمل ہو گیا، اس میں کسی طرح کی مزید کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ شریعت نے بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کفن مبارک وہ اسی طرح۔ اب رہ گئیں مستورات، ان کے کفن کے لیے بھی یہ 3 چادریں اسی طرح ہی سیم یہی رہے گی، اس کے اندر تھوڑا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اضافہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5-2 فٹ کا کپڑا چوڑا، لمبا، وہ جتنا جسم کے ساتھ مناسبت ہے لپٹنے کے لیے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ تیسری چادر کے اوپر بچھا دیا جائے تاکہ سب سے پہلے جسم اسی میں لپٹا جائے۔
یہ حصہ اسی طرح پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پہلے بائیں طرف دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف دائیں طرف والی چادر کو پہلے یہ حصہ لپیٹ لیا جائے، اس کے بعد پھر بقیہ 3 چادریں اسی طرح۔ پانچواں ایک چھوٹا سا کپڑا لیا جائے گا 1.5-2 فٹ چوڑا، اور اسی طرح مناسب انداز میں اس کے ساتھ اس کا سر باندھا جائے گا، مستور کا سر باندھا جائے گا تاکہ بال وہ مضبوط ہو جائیں، بندھ جائیں۔ اگر چہرہ دیکھنے کے لیے اوپر سے چادر ہٹائی گئی ہے تو بال ننگے نہ ہوں، محرم دیکھنے والے ہیں، بال ننگے نہ ہوں، وہ بالوں کو باندھا جائے۔ بالوں کو باندھنے کا جو طریقہ ہے، یہ بات آپ خاص طور پر نوٹ کریں، بالوں کو باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مستور کے 3 چوٹیاں بنائی جائیں، جس کو ہم گت کہتے ہیں۔ 3 اس کی گتیں بنائی جائیں، ایک گت سامنے حصے کا، اس کو بالوں کو بٹ کر پیچھے ڈال دیا جائے، ایک طرف سے یہ سائیڈ لے لی جائے، اس کی ایک مستقل گت بنا لی جائے، ادھر سے لے کر اس کو بٹ کے گت بنا لی جائے۔ ان تینوں گتوں کو یا تینوں چٹیوں کو کمر کے نیچے ڈالنا ہے، سینے پر نہیں ڈالنا، یہ یاد رکھیں۔ تینوں چوٹیوں کو کمر کے نیچے ڈالنا ہے اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دینا ہے۔ یہ 5 کپڑے ہو گئے، بس اس کے ساتھ ایک کرتی ہے، ایک اور چادر ہے، ایک مزید چادر ہے، ایک مزید پھر وہ گلے میں سوراخ کر کے اس کو گلا سے نکال کر آدھا اوپر، یہ کوئی مزید کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سادہ سا 3 کپڑے بنیاد ہیں مستور کے لیے، یہ 2 کپڑے اضافی ہیں، اور بس اس کے علاوہ اس کے کفن کے لیے کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں۔ رواج بن گیا ہے کھانے پینے کے ساتھ ملا لوگوں نے پہننے کا بھی ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ ایک چادر اس کے اوپر ڈالنی ہے، وہ ملا جی کو دینی ہے، ایک چادر اس کے ساتھ لے کر جانی ہے قبرستان، وہ ملا جی اس کے اوپر بطور مسلح استعمال کریں گے اور آخر میں اپنے بغل میں دبا کے لے جائیں گے۔ یہ سب کھانے پینے کے چکر ہیں، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، نہ اس کا کوئی ذکر ہے، نہ اس کا کوئی رواج تھا۔ یہ اب جیسے جیسے جہالت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی طرح کھانے پینے کے ڈھنگ مزید انوکھے انداز میں پھیل گئے ہیں۔ بس یہ کفن ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ محدثین نے ایک حدیث اور نقل کی ہے، کافور کے علاوہ، وہاں میں ایک بات بھول گیا ہوں، آخری مرحلہ 7واں 5واں یا تیسرا غسل وہ کافور سے دینا ہے، کافور والے پانی سے۔ اس کے بعد جب کپڑے لپیٹ دیے جائیں، کفن مکمل ہو جائے، تو پھر بھی اگر کافور کا پانی ان کپڑوں پر ہلکا ہلکا چھڑک دیا جائے یا کافور کو ہی باریک کر کے ان کپڑوں پر ڈال دیا جائے تاکہ کافور کا اثر، اس کی ٹھنڈک کا، اس کی خوشبو کا وہ میت کے ساتھ قائم رہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 7 دفعہ ویسے نہلا دیا جائے اور یہ پھر صرف اجالنا کافوراً، کچھ تھوڑا کافور اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو 7واں حصہ غسل کا کافور بنا لیا جائے، یا اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کے اس میں اچھا خاصا کافور ڈال کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد جب مکمل ہو گیا کفن، تو اس کے بعد پھر آخری مرحلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خوشبوؤں میں سے کستوری، مسک، یہ سب سے بہترین خوشبو ہے۔ محدثین نے اس کو اس باب میں ذکر کیا ہے، کفن کے باب میں، جہاں کفن دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ کافور کے علاوہ خوشبو بھی کپڑوں کو، اس کے جسم کو لگائی جا سکتی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو خوشبو ہے وہ کستوری، مسک جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہی تھی، زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی محدثین نے اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن یہ صرف مرد کے لیے ہے۔ مستور کے لیے
کافور کے علاوہ خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ زندگی میں عورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلتے ہوئے گھر سے خوشبو کو پسند نہیں فرمایا۔ صرف یہ ہے کہ پسند نہیں فرمایا یہ بات بھی نہیں، بلکہ اس موضوع پر شدید سختی کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مستور خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، بازار میں آتی ہے، باہر نکلتی ہے، لوگوں کے نتنے اس سے متاثر ہوتے ہیں، فَإِنَّهَا قَضَا وَقَضَا، وہ عورت ایسی ایسی ہے، یہ لفظ بول کر کنایا کیا ہے زنا سے کہ یہ عورت زانیہ ہے، بھلے اس نے کبھی زنا کا تصور بھی اس کو نہ آیا ہو، اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو زنا کا، لیکن چونکہ وہ خوشبو لگا کے باہر نکلی ہے، آپ نے اس کو فرمایا کہ قضا و قضا، یہ عورت ایسی ہے ایسی ہے۔ وہ محدثین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ کنایا ہے زنا سے، یہ اس کی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور شدت کی طرف کہ کوئی مستور وہ کسی طرح کی بھی جو خوشبو اس کے جسم سے کپڑوں سے اڑ کر باہر جائے وہ لگا کر باہر نہ نکلے، بھلے کوئی شادی ہو، بھلے کوئی میت ہو، کوئی فنکشن ہو، کسی طرح کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی خوشبو اس کے اندر رنگ نہیں، خوشبو ہے، ہوا ہے، عورت کی خوشبو اس کے اندر رنگ ہے، ہوا نہیں، خوشبو نہیں۔ وہ مہندی لگائے، میک اپ کرے، جس طرح کا چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی والی بات نہ ہو۔ اس میک اپ کے اندر رنگت تو ہو لیکن خوشبو نہ ہو، تاکہ اس سے باہر دوسرے لوگوں کے ناک تک یہ اثر پہنچے اور وہ اس کے بارے میں خیال کریں کہ اچھی خوشبو ہے، ماڑی خوشبو ہے، پھر عورت کا پیچھا کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، گفتگو کی جائے۔ ایسی بات بالکل قطعاً اسلامی غیرت کے، اسلامی مسلک کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بات نہ صرف یہ غلط ہے بلکہ یہ گناہ اور شدید گناہ۔ اب اس کے بعد قبر تیار ہو گئی، میت تیار ہو گئی، اب اس کو رکھنا نہیں، جلدی لے جانا۔ اعلان کرنے کا اس میں جو مسئلہ ہے، جاہلیت میں اعلان کیا جاتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، اس کی فوتگی کی اطلاع دی جاتی ہے۔ کس طرح؟ اگر بستی کے ارد گرد قلعہ ہے تو قلعے کی دیوار پر چڑھ جایا جاتا ہے، اگر قلعہ نہیں تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر صرف اعلان کیا جاتا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، بس۔ کیونکہ جاہلیت میں اگلا کوئی مرحلہ ہوتا ہی نہیں تھا، نہ نماز کا، نہ دعا کا، نہ کچھ وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اطلاعی اعلان ہوتا تھا۔ اسے کہتے ہیں نائی، نون عین اور یا، نائی۔ آپ نے اس نائی سے منع فرمایا۔ اپنے طور پر رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اطلاع دے دی جائے، بندہ بھیج دیا جائے، آج کل فون ہیں، بڑی سہولت ہے، پیغام بھیج دیا جائے، لکھ کر بھیج دیا جائے، دور دراز تک، قریب دور، ہر جگہ بات پہنچ جاتی ہے۔ سپیکر پہ مسجدوں میں صرف اعلان کرنا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اطلاع دینی ہے تو جنازے کی اطلاع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی حالات میں جب کوئی میٹنگ، کوئی حادثہ، کوئی بات ہوتی تھی تو اعلان فرماتے تھے، مؤذن سے کہتے یا کسی بھی بندے کے ذمہ لگا دیتے، وہ اعلان کرتا الصلاۃ جامعۃ، نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وقت کے علاوہ، نماز کے اوقات کے علاوہ الصلاۃ جامعۃ، نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنگامی حالات ہیں، آپ مسجد میں جلدی پہنچیں تاکہ جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کیا۔ یہ اطلاع جاہلیت کی اطلاع ہے، فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ وہی نائی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہماری مساجد میں بعض جگہوں پر یہ اعلان اب ہونا شروع ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے، اب کبھی کبھی یہ اعلان سننے میں آتا ہے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی جو حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی مساجد میں بھی یہ اعلان سنا گیا ہے، ان کی مساجد میں بھی یہ اعلان سنا گیا ہے۔
اب یہ اعلان کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو گئی، بے برکتی آ گئی، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ ایسا اعلان کرنا چاہتا بھی ہے تو ہماری مساجد میں اس طرح کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے نے اعلان کی اجازت دی ہے وہ پہلے دیکھ لے، چیک کر لے، پوچھ لے کہ اعلان جنازے کا ہے یا اعلان فوتگی کا ہے۔ فوتگی کے اعلان کے ساتھ اگر جنازہ کا اطلاع دی جائے تو یہ تو وارے میں ہے، لیکن صرف فوتگی کی اطلاع یہ جاہلیت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق۔ اب اس کے بعد میت کو فوری طور پر لے جانا ہے، چونکہ قبر تیار ہو چکی، اب کسی کا انتظار نہیں۔ جس نے منہ دیکھنا ہے، پہلے بھی منہ دیکھا ہوا ہے، وہی باپ ہے، وہی بھائی ہے، وہی دوست ہے، وہی ماں ہے جس کا پہلے بھی منہ دیکھا ہوا ہے۔ میت کو رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے اس سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے پرہیز کیا جائے اور جلدی سے جلدی فراغت حاصل کی جائے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام میں ایسے واقعات آئے ہیں۔ ایک مستور مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، غریب تھی، رنگ بھی اس کا کالا تھا، حدیث میں کالے رنگ کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے اس کے ورثاء سے کہا کہ جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، مطلب تھا کہ جنازہ میں پڑھوں گا۔ اللہ کی قدرت وہ رات کو فوت ہوئی، صحابہ کرام نے قبر کھودی اور رات ہی کو اس کو دفن کر۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت احتراماً اس لیے نہ بلایا گیا کہ رات کا وقت ہے، کہیں ٹھوکر لگ جائے، کسی کھڈے میں پاؤں آ جائے، کوئی موذی جانور ڈس لے، احترام کی خاطر ان کو نہیں اطلاع۔ صحابہ کرام نے خود ہی جنازہ پڑھا، خود ہی اس کو دفنا۔ 2-4 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال آیا، پوچھا بھائی وہ مستور، عرض کیا جی وہ تو فوت ہو گئی، میں آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ جی رات کا وقت تھا، اس وجہ سے ہم نے میں دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ فرمایا یہ قبریں ظلمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اندھیرے سے، گناہوں کا اندھیرا، میں جب ان پر جنازہ پڑھتا ہوں تو یہ روشن ہو جاتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جنازہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ روشنی نہ صحیح، ان الفاظ کی برکت تو اس قبر پر آتی ہے، اس میت پر آتی ہے۔ چنانچہ جس بندے نے تعزیت کے لیے جانا ہے، ضمن ایک بات آ گئی، جس نے تعزیت کے لیے جانا ہے، یہ محض رواج ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی اجازت نہیں یا شرعی طور پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہاں جا کے ہاتھ اٹھا لو۔ تعزیت کا یہ طریقہ، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، یہ صرف رسم ہے، جہالت کی رسم ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ فاتحہ پڑھو جی، کل شریف پڑھو جی۔ بھائی فاتحہ یہ میت کے لیے بخشش کی دعا نہیں، کل شریف میت کے لیے بخشش کی دعا نہیں۔ اگر میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے یا میت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے چوتھے دن یا کم و بیش آگے پیچھے اس مستور کا جنازہ جا کے قبر پر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، 1 مہینہ اس کے فوت ہونے کے بعد آپ سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعزیت فرمائی، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 1 مہینے کے بعد اس اماں کی قبر پر پہنچے، قبر پر جا کر آپ نے جنازہ پڑھا۔ یہ ہے شرعی طریقہ میت کے ساتھ اگر ہمدردی کرنی ہے۔ اگر ورثاء کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، تو وہاں جا کے سب سے بہترین جو کلمات ہیں، انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے واپس جانا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ مومن لوگ جب ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ یہی جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ
راجعون، یہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا اجر بڑھتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، ان کا اجر بڑھتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ شرعی طریقہ میت کے ساتھ، میت کے ورثاء کے ساتھ تعزیت کا وہ یہ جملہ ہے، یہ کلمہ ہے، یا اس کے علاوہ ایسے کلمات جن کلمات سے یا جن واقعات سے اس کے ورثاء کا حوصلہ بڑھے، غم غلط ہو۔ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بندہ آ کے بیٹھ جاتا، وہ بچہ کبھی گردن میں باہیں حمائل کر لیتا، کبھی اپنے باپ کے کندھوں پر چڑھ جاتا، کبھی گودی میں بیٹھ جاتا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا مجھے اس بچے سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرے۔ یہ جذبات ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس بچے کے ساتھ محبت کا کیا معیار ہے؟ بچے کے ساتھ باپ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو محدود کر کے ایک انسان کی محبت کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا۔ بہرحال اس کے اپنے جذبات تھے، اللہ کی قدرت، کچھ دن گزرے، وہ بندہ اکیلا ہی آ گیا مجلس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ بچے کو کیا ہوا؟ وہ بیچارہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ وہ بچہ فوت نہ ہوتا، بڑا ہو کے تیرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، خدمت گزار بنتا، یا تو یہ چاہتا ہے کہ جب تو مرنے کے بعد جنت میں جائے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو اندر جانا چاہے وہ تیرا استقبال کرے؟ اس نے فٹافٹ یہ دوسری پوزیشن قبول کر لی کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں جنت کے 8 دروازوں میں سے جاؤں اور بچہ میرا استقبال کرے۔ اب یہ تسلی کا، حوصلے کا اس کے ساتھ ایک طریقہ ہے، کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا شام کے علاقے میں، جب آپ تشریف، حضرت سعد کو آپ نے وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کے بھجوایا تو وہاں ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی اکرم نے خط لکھا، مجھے پتہ چلا ہے تیرا بیٹا فوت، اللہ کا مال تھا اس نے لے لیا، اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا، تو اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بچے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے، بچے کے فوت ہونے کے بعد تو بے حوصلہ ہو جائے اور اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا اور اس سے الگ نہ ہونا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ تجھے صبر دے، تجھے اس کا اجر دے۔ یہ کلمات اور اسی طرح کے دیگر کلمات، کوئی ایسا واقعہ جس سے ان کے گھر والوں کی تسلی ہو جائے یا وہ اپنے غم کو غم سمجھ کر وہ اس کو آگے پالنا نہ شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے تسلی کا اور تعزیت کا ایک بیان ارشاد فرمایا ہے، پوری امت کے۔ فرمایا جس بندے کا کوئی نقصان ہو جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے اور اس کے ساتھ تعزیت کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کو میری موت کی صدمے کو سمجھ کر اپنی اس صدمے کو برداشت کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا امت کے لیے صدمہ میری موت ہے۔ میری موت امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے، اس لیے جس بندے کے پاس تعزیت کرنے والا نہ ہو اس کو میری موت یاد کر کے تسلی کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا، میرا باپ، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، میرا عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں نقصان بھی زیادہ نہیں۔ یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا صدمہ یا اس کا دکھ اتنا زیادہ دکھ نہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا امت کو دکھ، جتنا امت کو ان کا دکھ۔ اب یہ تسلی کا ایک انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی ہے۔ پڑھو جی فاتحہ۔ فاتحہ بالکل قرآن مجید کی آیات ہے، بالکل باعث برکت ہے، وہ دم کے لیے شفا کی خاطر اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ تو ہے نہیں، دم کس کو کرنا ہے؟
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ شیطان سے پناہ اور شیطان سے بچاؤ کا، تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ تو چلیے اب کس کو دم کرنا ہے؟ یہ محض رواج ہے، صرف اور صرف اپنی بنائی ہوئی بات اب لوگوں میں اتنا رائج ہو چکی ہے کہ اس کے بغیر اب تعزیت ہوتی ہی نہیں۔ یہ انسانی بناوٹی تعزیت ہے، انسان کی اپنی بنائی ہوئی رواج اور انسان کی بنائی ہوئی تعزیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعزیت وہ اپنائیں، ہمارے معاشرے کے اندر برکتیں اس طرح حاصل ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔